بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب چینل سے ابرار علی آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ ہماری ویڈیو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم ہر آئے دن آپ کے لیے نئے نئی ویڈیوز مختلف جانوروں سے متعلق اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور آپ کے لیے نئی نئی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں، تو کائنڈلی دیکھنے والے سننے والوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ مزید ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ آج ہم جس جانور سے متعلق ویڈیو لے کے آئے ہیں یہ الضفدع ہے۔ اس کو اردو میں مینڈک کہا جاتا ہے۔ مینڈک کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے فائدے کیا کیا ہیں، اس کا شرعی حکم کیا کیا ہے اور اس کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کیا کیا ہے، وہ تمام انشاءاللہ اس ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ سننے والے دیکھنے والے چینل سبسکرائب کر لیں۔ مینڈک، اس کی جمع دفادی اور مؤنث اس کی دفعتن کا لفظ اس کے لیے مستعمل ہے۔ اس ابن صلاح نے کہا کہ الضفدع میں لغت کے اعتبار سے دال پر کسرہ ہے، لوگوں کے زبان پہ دفدعن دال کے فتح کے ساتھ مذکور ہے۔ مینڈک کو العجوم بھی کہا جاتا ہے کہ مینڈک کی ابو المسیح، ابو ہریرہ، ابو معبد اور ابو حبیرہ بھی کہتے ہیں۔ مینڈک کی بہت سی اقسام ہیں۔ بعض مینڈک جفتی سے پیدا ہوتی ہیں اور بعض مینڈک جفتی کے بغیر پیدا ہوتی ہیں، جن کی پیدائش ایسے پانیوں سے رونما ہوتی ہے جو بہتے نہیں ہیں اور گندے ہوتے ہیں۔ نیز بارش کے بعد بھی ان کی پیدائش عمل میں آتی ہے، یہاں تک کہ بارش کے پانی کے بعد کی سطح پر مینڈک بکثرت نظر آتے ہیں۔ ان کی تعداد کے پیش نظر یوں محسوس ہوتا ہے گویا کہ یہ بادلوں کے ذریعے برسے ہیں۔ مینڈو کی یہ کثرت نر اور مادہ کی جفتی کی بنا پر نہیں، بلکہ یہ محض اس قادر مطلق یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اس نے مٹی میں ایسی خاصیت رکھی ہے لمحہ بھر میں ہی مینڈک کی پیدائش عمل میں آ جاتی ہے۔ مینڈک کا شمار ان حیوانات میں ہوتا ہے جن میں ہڈی نہیں ہوتی۔ بعض مینڈک اپنی آواز نکالتے ہیں اور بعض مینڈک آواز نہیں نکالتے۔ پس جو مینڈک آواز نکالتے ہیں ان کی آواز ان کے کانوں کے قریب سے نکلتی ہے۔ مینڈک جب بولنا چاہتا ہے تو اپنے نیچے والے جبڑے کو پانی میں داخل کرتا ہے، اور جب مینڈک کا منہ پانی سے لبریز ہو جاتا ہے تو مینڈک بولنا بند کر دیتا ہے۔ پھر اس کے متعلق مینڈک کے متعلق حدیث شریف میں ذکر ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے حرم میں مینڈک کو قتل کیا، اس پر بکری کا صدقہ ہے، خواہ مارنے والا محرم ہو یا حلال ہو، یعنی حالت احرام میں ہو یا حالت احرام میں نہ ہو۔ حضرت سفیان نے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام کوئی چیز مینڈک سے زیادہ اللہ کا ذکر نہیں کرتی۔ الکامل میں مذکور ہے، انہوں نے جابر سے روایت کی اور انہوں نے حضرت عباس کا یہ قول نقل کیا کہ ایک مینڈک نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے خوف کے باعث آگ میں ڈال دیا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر و ثواب کے طور پر تمام مینڈکوں کو پانی کی ٹھنڈک سے نوازا اور ان کی آواز کو تسبیح قرار دے دیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مینڈک کے سر، لٹورا اور شہد کی مکھی کے قتل سے منع فرمایا۔ اس حدیث کے علاوہ اور کوئی ہم حدیث نہیں جانتے۔ امام بخاری نے روایت کیا کہ حماد کی حدیث صحیح نہیں ہے۔ مینڈک کی گفتگو کے متعلق حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ آج رات میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تسبیح بیان کروں گا جو اس کی مخلوق میں کسی نے بھی ایسی تسبیح بیان نہیں کی ہوگی۔ بس ایک مینڈک جو آپ کے گھر کے حوض میں موجود تھا پکار کرنے لگا، اے داؤد، کیا اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں اپنی تسبیح پر فخر کرتے ہیں؟ میں نے 70 سال اس حال میں گزارے کہ میری زبان سے اللہ کے ذکر سے خشک نہیں ہوئی، اور میں نے 10 راتیں اس حال میں گزاری کہ میں نے کوئی سبزی نہیں کھائی اور نہ ہی پانی پیا، مگر صرف 2 کلمے میری زبان پر جاری تھے۔ بس حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا وہ کلمے کون سے تھے؟ تو مینڈک نے کہا یا مسبحا بکل لسان و مذکورا بکل مکان۔ بس حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا کہ میں ان کلمات سے زیادہ بلیغ کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہیں کر سکتا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ بے شک اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی زیادہ حمد اچھے طریقے سے کوئی نہیں کر سکتا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ نازل کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے محراب میں تشریف فرماتے اور ایک جانب ایک حوض تھی، تو فرشتے نے کہا داؤد، اس مؤنث مینڈک کی آواز سنو، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ بس آپ نے مینڈک کی آواز کو غور سے سنا تو وہ کہہ رہی تھی سبحانک و بحمدک و منتہی علمک۔ بس فرشتے نے کہا حضرت داؤد علیہ السلام سے
کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا، میں نے ان الفاظ میں کبھی اس کی حمد و ثنا نہیں کی۔ حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ مینڈک کی آواز اس کی تسبیح ہے۔ اس کی کتاب میں بھی یہ مرقوم ہے کہ اعمش سے روایت ہے، انہوں نے دروازے کے بند ہونے پر آواز سنی تو فرمایا یہ دروازے کی تسبیح ہے۔ فائدہ: ابن سینا نے کہا کہ جس سال مینڈکوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے تو یہ وبا کی علامت ہے۔ حسینی نے کہا کہ مینڈک بالوں میں انڈے دیتا ہے جیسے کچھوا بالوں میں انڈے دیتا ہے، نیز اس کی دو قسمیں ہیں، جبلتن اور مایتن۔ ذیمخشری نے کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک آدمی نے اپنے رب سے سوال کیا کہ وہ اسے بنی آدم کے دل میں شیطان کا ٹھکانہ دکھا دے۔ بس اس نے خواب میں ایک شیشے کا بنا ہوا انسان دیکھا جس کے اندرونی حصہ باہر سے صاف دکھائی دے رہا تھا، اور شیطان مینڈک کی صورت میں بیٹھا ہوا اس شیشے کے انسان کے اندر نظر آ رہا تھا، اور مچھر کی طرح اس شیطان کی ایک سونڈ بھی لگی ہوئی نظر آئی جس کو اس نے انسان کے دائیں کندھے میں داخل کر رکھا تھا، جو انسان کے دل تک پہنچی ہوئی تھی، اور اس انسان کے دل میں وسوسے آ رہے تھے۔ بس انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس سونڈ کو پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ حکم کیا ہے مینڈک کا؟ شرعی حکم کیا ہے؟ مینڈک کا کھانا حرام ہے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل سے منع فرمایا۔ حضرت سہیل بن سعدی سے مروی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 جانوروں چیونٹی، شہد کی مکھی، مینڈک، لٹو اور ہدہد کے قتل سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عثمان تمیری سے روایت ہے کہ ایک طبیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مینڈک کے متعلق سوال کیا کہ اسے میں دوا میں ڈال سکتا ہوں؟ بس آپ نے فرمایا کہ اس کے قتل سے منع فرمایا۔ پھر اس کے متعلق اور بھی دیگر احادیث میں اس کے بارے میں ذکر ہے۔ مینڈک کے متعلق فقہی مسائل یہ کہ اگر پانی میں مینڈک کی موت واقع ہو جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، جیسے دوسرے غیر معقول جانوروں کے علاقے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ الکفایہ میں مروی ہے کہ ایک حوالے سے ایک قول نقل ہے کہ پانی میں مینڈک کی موت سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ ہمارے شیخ اس حوالے کو غلط قرار دیتے ہیں، الحاوی اور دیگر کتب میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ مینڈک مائع قلیل تھوڑے پانی میں مر جائے تو امام نوری فرماتے ہیں جب ہم مینڈک کو غیر معقول تسلیم کرتے ہیں تو بغیر کسی اختلاف کے پانی مینڈک کی موت سے نجس ہو جائے گا، اور مالوی نے بھی یہی قول ذکر کیا ہے۔ مینڈک کا گوشت، اس کے طبی فوائد کیا ہیں؟ مینڈک کا گوشت خون میں فساد پیدا کرتا ہے، اس کے کھانے سے خون میں کشش کی شکایت ہوتی ہے اور جسم کا رنگ متغیر ہوتا ہے اور بدن پر ورم ہو جاتا ہے، نیز اس کا گوشت عقل میں فطور پیدا کرتا ہے۔ صاحب عین الخواص نے لکھا کہ جنگلی مینڈک کی چربی اگر دانتوں پر رکھ دی جائے تو دانت بغیر کسی تکلیف کے اکھڑ جاتے ہیں، اور اگر خشکی کے مینڈک کی ہڈی ہانڈی پر رکھ دی جائے تو ہانڈی میں ابال نہیں آئے گا۔ اگر مینڈک کو سائے میں خشک کر لیا جائے اور باریک پیس کر ختمی کے ساتھ پکایا جائے اور جس جگہ بال صاف کرنے ہوں اس جگہ کو چونے اور ہڑتال سے صاف کر کے اس کی دوا کو لگا دیا جائے تو پھر اس جگہ دوبارہ بال نہیں اگیں گے۔ اگر خالص شراب میں زندہ مینڈک ڈال دیا جائے تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، لیکن اگر شراب سے نکال کر اسے صاف پانی میں ڈال دیا جائے تو مردہ مینڈک زندہ ہو جائے گا۔ نقرس کے مریض کے جسم پر مینڈک کی ٹانگ لٹکا دی جائے تو اس کا درد ختم ہو جائے گا، اسے سکون حاصل ہوگا۔ کوئی عورت پانی کا مینڈک لے کر اس کا منہ کھول دے اور اس میں 3 بار تھوک کر اس کو پانی میں ڈلوا دے تو وہ عورت کبھی حاملہ نہیں ہوگی۔ اگر مینڈک کو کچل کر کیڑوں کے کاٹنے کی جگہ پر لگایا تو فوراً آرام ہو جائے گا۔ مینڈک کی عجیب و غریب عادت یہ ہے کہ اگر اس کو سر سے نیچے تک 2 برابر حصوں میں کاٹ دیا جائے تو اس منظر کو کوئی عورت دیکھ لے تو اس کی شہوت میں اضافہ ہو جائے گا اور اس کا میدان مردوں کی جانب بڑھ جائے گا۔ اگر مینڈک کی زبان کسی ایسی عورت پر رکھ دی جائے جو سو رہی ہو تو وہ عورت تمام باتیں اگل دے گی۔ اگر مینڈک کی زبان روٹی میں ملا کر کسی ایسے شخص کو کھلا دی جائے جس کو شبہ ہو کہ اس نے چوری کی تو فوراً اپنے جرم کا اقرار کر لے گا۔ اگر کسی جگہ بال اکھاڑ لیے جائیں اور وہاں مینڈک کا خون لگا دیا جائے پھر دوبارہ وہاں بال نہیں اگیں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے چہرے پر مینڈک کا خون مل لے تو لوگ اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ مینڈک کا خون مسوڑوں پر مل لیا جائے تو بغیر کسی تکلیف کے دانت اکھڑ جائیں گے۔ مینڈکوں کے شور سے حفاظت کی ترکیب بھی ہے۔ حسینی نے فرمایا کہ موصول میں تھا، ہمارے دوست نے اپنے باغ میں ایک حوض کے قریب ایک قیام گاہ بنائی تھی اور میں بھی اپنے دوست کے ساتھ باغ میں تھا۔ اس حوض میں مینڈک پیدا ہو گئے جن کی تنہاہٹ لوگوں کے لیے اذیت کا باعث ہوگی، پس وہ مینڈکوں کے شور کو ختم کرنے سے عاجز آ گئے، یہاں تک کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا ایک تشت اوندا کر کے حوض کے پانی پر رکھ دو، پس گھر والوں نے ایسا ہی کیا، پھر اس کے بعد مینڈکوں کے ٹرٹرانے کی آواز نہیں آئی۔ محمد بن زکریا نے فرمایا کہ پانی میں مینڈکوں کی کثرت ہو جائے تو اس پانی پر تشت میں چراغ جلا کر رکھ دیا جائے تو مینڈک خاموش ہو جائیں گے، پھر ان کی آواز کبھی نہیں سنائی دے گی۔ تعبیر کیا ہے مینڈک کو خواب میں دیکھنے کی؟
مینڈک کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ایسے عابد آدمی سے دی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جد و جہد کرنے والا ہو، اس لیے کہ مینڈک نے نمرود کی آگ پر پانی ڈال کر ایک اچھا عمل کیا تھا، لیکن خواب میں مینڈکوں کی کثیر تعداد کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فارسلنا علیہم طوفان والجراد والقمل والضفادع، پس ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں، گند، کیڑے اور مینڈک اور خون برسایا۔ یہ سب نشانیاں اللہ نے کر کے دکھائی۔ جو شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے ہمراہ مینڈک ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی اس کی زندگی اس کے رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھی گزرے گی۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے مینڈک کا گوشت کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ صاحب خواب کسی مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ ارطغرل نے کہا مینڈکوں کو خواب میں دیکھنا دھوکے دینے والے افراد اور جادوگروں پر دلالت ہے۔ جہاں نے کہا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے مینڈک سے گفتگو کرتا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ اسے بادشاہت حاصل ہوگی۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ مینڈک شہر سے باہر نکل رہے ہیں، اس کی تعبیر یہ ہوگی شہر سے عذاب الہی کا خروج ہوگا۔ یعنی یہ معبر کے حوالے سے ہوگا، جیسے وہ خواب دیکھے گا ویسے اس کی تعبیر بیان کی جائے گی۔ تو ہمارے دیکھنے والے سننے والوں سے گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ مزید ویڈیوز کے فلوز ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔